عطا مانگتا ہوں الہی تاجدار انبیاء نے کیا فرمایا؟ امام الانبیاء نے فرمایا چار میں سے بننا، اے میرا کلمہ پڑھنے والا، چار میں سے بننا، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور ہماری میجارٹی پانچواں بن گئی، اسے ہلاکت سے کون بچائے؟ امام الانبیاء نے فرمایا چار میں سے بننا، میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، اس کو دل کی تختی پہ نقش کرو اور اسے یاد رکھو کہ رسول کیا بنانا چاہتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا چار میں سے بننا، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آقا کیا بنے؟ فرمایا میری امت کن عالمن، یا تو میری شریعت کے عالم بننا، یا میری شریعت کے عالم بننا، او متعلمن، اگر عالم نہ بن سکو تو کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنے والے طالب علم بننا۔ علم کتنا ضروری ہے؟ صرف ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ حضور داتا علی حجویری نے بھی لکھا اس حدیث پاک، مفسرین نے لکھا، امام الانبیاء کی مجلس میں ایک جوان بیٹھا تھا، محبت بری گفتگو ہو رہی ہے۔ تاجدار انبیاء کو جبرائیل امین آ کے بتاتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جس سے پیار بری باتیں کر رہے ہیں اس کی زندگی تو چند منٹ میں ختم ہونے والی ہے، بہت تھوڑا وقت رہ گیا اس کے پاس، یہ تو مرنے والا ہے جوان، چند منٹ رہ گئے۔ امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا یہ جا رہا ہے جوان؟ جبریل نے عرض کیا کہ جا رہا ہے۔ امام الانبیاء نے اس جوان کو بتا دیا، فرمایا جوان تیری زندگی کے چند منٹ رہ گئے، اب جو کچھ کرنا نہ کر لے۔ ایمان سے بتائیے آج کا کوئی جوان ہوتا گھر بھاگ جاتا، میں فلاں سے مل لوں، فلاں سے مل لوں، اور مر تو ویسے جانا ہے، دو چار مار کے کیوں نہ مروں۔ آج کے جوان کو شاید یہ خیالات، مگر وہ جوان بھی تھے نگاہ مصطفیٰ کے پردوردہ، تربیت یافتہ مصطفیٰ تھے۔ اس جوان نے اپنے ہاتھ حضور کے قدموں پہ رکھ دیے اور رو کے عرض کرنے لگا مدینے کے تاجدار، یہ تو زندگی کے چند منٹ، صدیاں بھی ہوتی تو تیرے قدموں پہ قربان تھی۔ میرے آقا اب میں ماں سے پوچھوں، اب باپ سے پوچھنا جاؤں کہ مجھے کیا کرنا؟ مجھے معلوم ہے میری ماں اتنی مہربان نہیں جتنا میرا مصطفیٰ مہربان ہے۔ آپ بتائیے میرے آقا، میری زندگی کے چند لمحے رہ گئے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب سننا آقا نے کیا فرمایا۔ امام الانبیاء فرما سکتے تھے اٹھو حسان کی نعت پڑھ کے سنا دو، یہ فرما سکتے تھے۔ امام الانبیاء کچھ اور فرما سکتے تھے، وضو ہے تو نفل کر پڑھنے لگ جاؤ، نہیں، جو سب سے اہم چیز تھی، جو سب سے ضروری چیز تھی، سنو آقا نے وہ فرمائی۔ فرمایا جوان اگر اپنے رسول سے مشورہ لے رہا ہے تو پھر ایسا کر، تیری زندگی کے چند منٹ رہ گئے، اشتغل بالتعلم، اشتغل بالتعلم، شریعت کے جو مسئلے تجھے معلوم نہیں تو پوچھتا جا، میں تجھے جواب دیتا جاتا ہوں۔ مطلب یہ تھا یہ زندگی کے آخری لمحے بھی شریعت سیکھنے میں گزار دے۔ علم شریعت اتنا ضروری ہے۔ اس بڑے مجمع میں آپ نے کتنی کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں، زندگی بھر آتے رہے ہوں گے، مگر ایمان سے بتائیں امام الانبیاء کے غلاموں، کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ میں نے وضو کرنا کسی عالم سے سیکھا ہے؟ دیکھا دیکھی وضو ہو رہا ہے نا۔ ہمارے اکثر لوگ چہرے کی لمٹ اور حد نہیں جانتے، ہمارے اکثر لوگ مسح فرض ہے انہیں کرنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ جس قوم کے لوگوں نے بوڑھے ہو چکے اور وضو بھی کرنا نہ سیکھا ہو، تاجدار کائنات کے غلاموں، وہ قیامت کے دن مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وضو ہے تو نماز ہے، نماز ہے تو اللہ کا قرب ہے، اور وضو ہی ٹھیک نہیں، وضو کرنا سیکھی کوئی نہیں، اور ہر شے سیکھتے رہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ وقت اس کی خبر حضور نے دی تھی، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ۔ ایک حدیث میں 14-15 علامتیں حضور نے بتائیں قرب قیامت میں یہ برائیاں میری امت میں پھیلیں گی، اور اس میں ایک یہ بھی بتائی کہ میری امت دین سیکھنا چھوڑ دے گی، دنیاوی تعلیم بچوں کو دیں گے مگر قرآن پڑھنا شریعت سیکھنا چھوڑ دیں گے۔ اور آج دیکھ لیجیے
بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا اور ماں باپ پلاننگ کرنے لگتے ہیں پیدا ہوگا انگلش میڈیم سکول میں داخل کرانا، اسے انگریز کی تعلیم دینی۔ کتنے ماں باپ ہیں کہ جن کی یہ طلب ہو کہ بچہ جب کچھ سیکھنے کے قابل ہوا تو اسے سب سے پہلے رب اور رسول کا نام یاد کرانا، اس کی گھٹی میں مصطفیٰ کا قرآن رکھنا۔